بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ مذہب اسلام نے کسی شخص کے جسمانی نقص یا کمزوری کی بنا پر اس کی عزت و توقیر اور معاشرتی رتبہ کو کم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی، بلکہ جا بجا ایسے واقعات اور احکامات موجود ہیں جن کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ عزت بخشی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے کچھ اہم موضوعات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑھیا مجمع کے آخر میں کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں مگر سب کے سامنے نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت پاگل ہے اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ضائع کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہوا۔ فرمایا کہ پاگل ہے تو کیا انسان نہیں؟ کیا اس کی خواہشات اور تمنائیں نہیں ہیں؟ یہ اپنا کچھ کہنے آئی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کی حاجت پوچھی اور ساتھ ہی فرمایا کہ تیری ہر بات تسلیم کی جائے گی۔ بڑھیا آگے آگے چلتی رہی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم 4-5 صحابی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ حضور کو ساتھ لے کے سارے مدینے کی گلیاں وہ گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کھلے میدان میں لے گئی اور لے جا کر کہنے لگی، آپ میری بیٹھ کے بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ آپ سے گھنٹوں بات کرتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دھوپ ہے اور یہ پاگل عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے۔ اور آخر جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ پاگل عورت ہے اور جس کے ساتھ بھی بات کرتی ہے تو اس کی جان نہیں چھوڑتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نازک بدن اور کارہائے نبوت کی اہم ذمہ داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی باتیں میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ معذور افراد کس طرح کی توجہ اور معاشرتی مقام کے حقدار ہیں، اس کا اندازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ مشغول ہے۔ آپ آگے بڑھ گئے۔ جب دوبارہ گزرے تو پھر وہی فرمایا اور اس شخص نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسری بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹوکا تو اس نے جواب دیا کہ موتا کی لڑائی میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے اور تمہاری دیگر ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں؟ تفصیلات معلوم ہونے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ایک ملازم لگوا دیا، اسے ایک سواری دلوائی اور دیگر ضروریات زندگی بھی دلوائیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ وہ معذور افراد کی ضروریات کا خیال رکھنے میں کوتاہی اور سستی کی مرتکب نہ ہو۔ ایک مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا دیکھا کہ ایک ایسا بوڑھا سائل بھیک مانگ رہا تھا جس کی بصارت زائل ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اہل کتاب کے کس گروہ سے ہو؟
اس نے کہا، یہودی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں بڑھاپے، ضرورت مندی اور جزیہ کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور گھر میں اسے کچھ لا کر دیا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے نگران کو بلایا اور اہل کتاب بوڑھے معذور لوگوں کا جزیہ معاف کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ مدینہ کے اطراف میں ایک نابینا بڑھیا تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ علیل الصبح اس کے جھونپڑے میں جا کر اس کے لیے پانی اور دیگر ضروری خدمات انجام دیتے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان سے پہلے آ کر یہ کام کر جاتا ہے۔ ایک روز تحقیق کی غرض سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گزرنے کے بعد جلد وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر اس کے جھونپڑے سے نکل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس بات کا سخت اہتمام کر رکھا تھا کہ کوئی شخص فکر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ ہر مفلوج اور اپاہج فرد کو بیت المال سے ماہانہ وظیفہ دیا جائے۔ ان خلفائے راشدین کا معذور افراد کے ساتھ اس حد تک احسن سلوک ہمیں معذور افراد کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب انصار کے بعد اسلام لائے، وہ ایک پاؤں سے لنگڑے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں شریک ہونے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی تبلیغ فرمائی تو وہ جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، مگر انہیں ان کے بیٹوں نے جانے سے منع کر دیا۔ پھر جنگ احد کا موقع آیا تو انہوں نے اس بار جہاد میں شرکت کا قوی ارادہ کر لیا، مگر ان کے بیٹوں نے اس بار بھی انہیں باوجہ عذر جنگ میں شمولیت سے منع کیا اور ارادہ ترک کرنے کی ترغیب دی، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کی بات نہ مانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے بیٹے جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں تو میں بھی ضرور جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، میں امید رکھتا ہوں کہ میں شہید ہو کر اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری معذوری کی وجہ سے تم پر جہاد فرض نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے چھوٹ ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد میں شرکت کے لیے اپنے خلوص اور جذبے کا والہانہ اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مرحمت فرما دی اور وہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔